طیمہ، اسٹور کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، میں آپ کے کمرے میں لیٹ جاؤں؟ سندل کی بات پر بانو بیگم آگ بگولا ہو گئیں۔ تجھے بہت شوق ہے اے سی میں سونے کا، تیرے نشئی باپ نے تو جہیز میں تجھے پنکھا تک نہ دیا۔ بانو بیگم نے اسے جھڑکی دے کر بھگا دیا۔ ابا کا نشے کی لت سے انتقال ہو گیا تھا۔ تایا ابو نے اس کا نکاح اپنے بڑے بیٹے اسفندیار سے کر دیا، جو نکاح کی رات اسے چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ وہ اس گھر میں جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ پھر اس رات گیلے کپڑے کر کے وہ گرمی میں سو گئی۔ رات اچانک کوئی اس کے وجود پر چھا گیا تو وہ چیختی ہوئی باہر گئی۔ اسفند سامنے تھا۔ سندل کی بکھری حالت دیکھ کر وہ میرے اتنے لائق فائق اور کماؤ بیٹے کے لیے اس نشئی کی بیٹی ہی رہ گئی تھی، جو اسے اٹھا کر آپ لے آئے ہیں میری بہو بنا کر۔ اس کی اتنی اوقات نہیں کہ یہ میری بہو بن سکے۔ میں ابھی اور اسی وقت اسے دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گی۔ زرینہ بیگم غصے سے پاگل ہو رہی تھیں۔ جیسے چادر میں لپٹا سندل کا نازک وجود کانپنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتی، تایا ابو بیچ میں حائل ہو گئے۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے زرینہ، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں کیا کرتا؟ اس لاوارث لڑکی کو وہیں اکیلا چھوڑ کر آ جاتا۔ سارے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے مجھے تو کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اوپر سے وہ لوگ مجھ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میں اسفندیار کا نکاح اس سے کر دوں، تبھی وہ لوگ اسے میرے ساتھ آنے دیں گے۔ تایا ابو اپنی مجبوری بتا رہے تھے، لیکن زرینہ بیگم ان کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ تبھی چیختے ہوئے کہنے لگی، اس لیے آپ نے اسفند کو فون کر کے بلایا، مجھ سے ایک دفعہ بھی پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ ارے میں نے اپنے بیٹے کو جوان کیا، اسے پالا پڑھایا لکھایا، کیا میرا حق نہیں تھا بیٹے پر؟ بڑا چال باز تھا اس کا باپ، جاتے جاتے بھی مکاری سے اپنی بیٹی کو ہمارے سر پر تھوپ گیا۔ غصے سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا تھا، جبکہ سندل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سچویشن میں جائے تو جائے کہاں۔ سر جھکائے وہیں کھڑی رہی، غمزدہ آنکھیں، معصوم چہرہ۔ وہ ابھی تک اس صدمے سے باہر نہیں آئی تھی کہ وہ اس بڑی دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہے۔ اگر جو تایا ابو عین وقت پر نہ آتے تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ تبھی طیمہ نے اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ یہ تو سوگ پھیلانے آئی ہے ہمارے گھر میں منحوس، اتنی جلدی اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اب ہمیں کھانے آ گئی ہے۔ ادھر دیکھنا، یہ ہمارا گھر برباد کر کے ہی رہے گی۔ زرینہ بیگم نے انگلی اٹھا کر تایا ابو کو وار کیا۔ تبھی اسفند اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امی، میں نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا۔ ابو نے بس سب لوگوں کے سامنے مجھے ہاں کرنے کو کہا اور میں نے اس نکاح پر سائن کر دیے، ورنہ اس لڑکی کو میں اپنی بیوی کے روم میں کبھی قبول نہیں کروں گا۔ سندل کی نظریں زمین پر گر گئیں اسفند کی بات پر۔ اس کے الفاظ سن کر زرینہ بیگم کو سکون محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے میرے بچے، لیکن اب تم واپس جانے کا ارادہ مت کرنا، میں تمہیں اپنی آنکھوں سے اتنی دور نہیں جانے دوں گی۔ زرینہ بیگم نے اس کی منتیں کی تھیں۔ اسفند یار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگر اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ مجھ پر نہ تھوپتے تو میں شاید دبئی جانے کا ارادہ ترک کر دیتا، لیکن 2 دن بعد میں جا رہا ہوں، کیونکہ ہر چیز میں ابو نے میری مخالفت کی۔ ساری زندگی وہ یہی کرتے آئے ہیں اور آج اس لڑکی کو میرے سر پر بٹھا دیا۔ کیا ایسی لڑکیوں کے ساتھ بھی زندگی گزاری جاتی ہے جو بے شعور ہوں؟ چلے زمانے کے ساتھ چلنا بھی نہ آئے۔ حالت دیکھیں آپ اس لڑکی کی۔ اسفند یار تنفر سے سندل کو دیکھ رہا تھا۔ بہت ہی بوسیدہ کپڑے، لمبی قمیض جو گھٹنوں سے بھی نیچے تھی، پرانی چپل اور اوپر سے کالی چادر لپیٹ کر وہ کونے میں کھڑی تھی۔ اسی ملازمہ نوکرانی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی تو اسفند یار کی آنکھوں میں اس کے لیے تحقیر تھی۔ کہاں وہ ایلی سے شادی کرنے کے خواب دکھ رہا تھا جو دبئی میں اس کے ساتھ جاب کرتی تھی۔ فرانس سے تعلق رکھنے والی ایلی، اس کی مردانہ پر وجاہت شخصیت پر جان چھڑکتی تھی۔ دونوں میں خاصی گہری دوستی ہو گئی تھی، لیکن دونوں نے ہی ابھی تک آپس میں کسی قسم کی محبت یا پھر شادی کا اقرار نہیں کیا۔ جب وہ پاکستان آ رہا تھا تب بھی وہ بہت اداس نظر آ رہی تھی۔ اصفی، یو آر گوئنگ ٹو پاکستان؟ یو آل کم بیک وونٹ یو؟ اس نے بڑی آس سے پوچھا تو اسفند مسکرا دیا، کیوں نہیں، ضرور واپس آؤں گا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ اپنے دل یہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ پاکستان آیا، اچانک ہی ابو نے اس کا نکاح کر دیا، وہ بھی اس لڑکی سے جو نہایت ہی معمولی تھی اس کے نزدیک، جس نے دوپٹہ اپنے چہرے کے آگے اتنا لے رکھا تھا کہ اس کے چہرے کے خد و خال بھی واضح نہیں نظر آ رہے تھے۔ اسفند نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ 2 دن بعد واپس جا رہا ہے۔ تایا ابو پریشان ہو گئے جب طیمہ فخر سے لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ بڑی نیک اور باادب بچی ہے، تمہاری خدمت کرے گی، زرینہ اسے اس گھر میں جگہ دے دو۔ تایا ابو نے ان کی منتیں کی تھی۔ تب بھی وہ اکڑ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے، اسٹور میں پڑی رہے گی، یہ اس سے زیادہ میں اس کا اختیار اس گھر پر برداشت نہیں کروں گی، اور یہ بھی سن لے کہ یہ خود کو اس گھر کی مالکن نہ سمجھے۔ اسفند واپس اپنے کمرے میں پیکنگ کرنے چلا گیا، جبکہ تایا ابو کہنے لگے، جاؤ سندل بیٹا، تم وہ جو سامنے اسٹور ہے وہاں کی صفائی کر کے اپنا سامان وغیرہ رکھ دو۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ پہلے تو یوں ہی بیٹھ کر دیر تک ہچکیاں لیتی رہی،
پھر خود کو تسلی دلاسے دیتے ہمت کر کے اٹھی اور یہاں پڑے کباڑ کو سائڈ پر کر کے اپنے سونے کی جگہ بنانے لگی۔ اب دن رات اس کے یہیں گزرنے والے تھے۔ جس سے نکاح ہوا تھا اس نے تو اسے بیوی ماننے سے انکار کر دیا، اور جس گھر میں وہ بہو کی حیثیت سے آئی تھی وہ جانتی تھی کہ اس کی حیثیت کسی ملازمہ سے کم نہیں ہوگی۔ بس میرے مالک تجھ اس حال میں خوش رکھے۔ آخر اس نے دل سے ایک آہ بھری اور گھٹنوں میں منہ چھپا لیا۔ دوسرے دن اسفند واپس جا رہا تھا۔ اسفند بیٹا مت جاؤ، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ زرینہ بیگم رو رہی تھی۔ وہ بیزاری سے کہنے لگا مجھے جانا ہی ہوگا، امی کوئی میرا وہاں انتظار کر رہا ہے۔ یہ بات سندل نے بھی سن لی تھی، جو چند قدم کے فاصلے پر کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اس کا دل دک سے رہ گیا۔ ایک چھوٹی سی امید تھی وہ بھی ہاتھوں سے گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے ساری زندگی ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا۔ اور پھر اسفند چلا گیا۔ در حقیقت اسے جانا ہی تھا۔ وہاں ایلی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایلی جس کی آنکھیں نیلی رنگت بے حد گوری تھی، جو بے پناہ خوبصورت لیکن ایک کرسچن لڑکی تھی۔ اب زرینہ بیگم کی توپوں کا رخ سندل کی طرف ہو گیا۔ اسفند کے علاوہ ان کے 3 بچے تھے۔ شہریار جو اپنی پھوپھو کے گھر گیا ہوا تھا، دوسرے شہر میں اس سے چھوٹی شازمین تھی جو دوسرے شہر کے ہاسٹل میں پڑھائی کر رہی تھی۔ پھر دوسرے دن ہی شہریار واپس آ گیا۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو دوسری طرف سے آتی ہوئی سندل سے اس کی ٹکر ہو چکی تھی۔ سندل اٹپٹا کر فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہیں شہریار غصے سے کہنے لگا واٹ دی ہیل، اندھی ہو کر دکھائی نہیں دیتا کیا؟ وہ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا، جیسے ہی نظر اس کی سندل کے چہرے پر پڑی تو وہ دیکھتا رہ گیا تھا، کیونکہ جھٹکا کھانے کی وجہ سے سندل کا دوپٹہ مکمل کھل چکا تھا اور اس کا چہرہ مکمل طور پر اس کے سامنے تھا۔ اس کا حسین سراپا دیکھ کر شہریار تو پلکیں جھپکنا بھی بھول گیا، جبکہ سندل معافی مانگتی فوراً وہاں سے پلٹ چکی تھی۔ تب تک شہریار نے اس کا سر سے لے کر پاؤں تک ہر طرح سے مکمل طور پر جائزہ لے لیا تھا۔ واؤ واٹ اے بیوٹی! اس کی پہلی نظر سندل پر گئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر چونک گیا جو اس کے گھر میں کام کرتی پھر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگا کیا آپ نے نئی نوکرانی رکھ لی ہے؟ یہ سن کر وہ زور سے ہنسی تھی، پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی ارے نوکرانی نہیں، یہ تمہارے غفور چچا کی بیٹی ہے، وہی تمہارے نشئی چچا جس سے تمہارے بابا نے سارے تعلقات ختم کر دیے تھے، اسے دھکا دے کر گھر سے نکال دیا تھا اپنی بیوی بچوں سمیت۔ لیکن دیکھو آج اس کی دل میں اتنی ہمدردی جاگ گئی کہ اس نشئی کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے آئے ہے۔ یہ سن کر شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ کیا یہ ہماری بھابھی ہیں؟ تو زرینہ بیگم منہ بنا کر کہنے لگی بھابھی صرف نام کی، ورنہ یہ اس گھر میں ملازمہ بن کر آئی ہے اور اس کی حیثیت ہمیشہ ملازمہ کی ہی رہے گی۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا واپس چلا گیا۔ ایک بار پھر انہیں اپنے بڑے بیٹے کی یاد آئی تھی، جبکہ شہریار کو سندل کی ذات میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ وہ چادر میں لپٹی سارا دن کام کرتی رہتی، ایک منٹ بھی سکون نہیں کرتی۔ رات کے 11 بجے فارغ ہو کر وہ اپنے اسٹور نما کمرے میں جا کر آرام کرتی، نہ جانے جاگتی رہتی یا پھر سو جاتی۔ اس کی زندگی بڑی عجیب ہو گئی تھی۔ وہ حیرت سے سوچتی کہ کیا کسی انسان کے ساتھ زندگی ایسا بھی مذاق کرتی ہے؟ جب وہ صرف 11 سال کی تھی تب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کی ماں بھی لاوارث ہی تھی، ننیال والے تھے نہیں، اور غفور اس کا باپ جسے نشے کی لت نے برباد کر دیا تھا۔ وہ تو محلے پڑوس کے لوگ تھے جو سندل کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ جب تک امی بیمار رہیں دوائیوں کے پیسے، گھر چلانے کے پیسے محلے میں رہنے والے ایک خدا ترس آدمی دے دیا کرتا تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھائی بھی کر رہی تھی۔ جس باجی سے مدرسہ پڑھنے جاتی اس نے سندل کو کہا تھا کہ پڑھ لکھ کر اگر تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ تو بہت کچھ کر سکتی ہو۔ پھر امی کا انتقال ہو گیا لیکن اس نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی۔ میٹرک کے بعد وہ محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ ابا جب بھی گھر آتے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھ دیتی۔ وہ دل ہی دل میں ابا سے ناراض ہوتی، لیکن پھر سوچتی کہ جب انہوں نے اپنی اتنی زندگی گزار لی، آگے بھی گزار ہو ہی جائے گا۔ اس کا یہ خیال نہیں تھا کہ ایک دن ابا اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ تو ایک دن ابا گھر آئے تو اس کی اتنی حالت بگڑ گئی کہ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ محلے کے چچا کے ساتھ ابا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جس نے بری خبر سنائی کہ زہریلا مشروب پینے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ وہ حیران تھی، اگر ابا کو کچھ ہو گیا تو اس پوری دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ اس نے سنا تھا کہ ابا کا ایک بڑا بھائی ہے جو دوسرے شہر میں رہتا ہے۔ اس نے بہت سالوں بعد ابا کو اسی وجہ سے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ نشے کے عادی تھے۔ پھر جیسے ہی غفور کا انتقال ہوا تو اس کے سر پر چھت گر پڑی۔ اب ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کھلے آسمان تلے اکیلی بیٹھی ہے۔ تبھی تایا ابو نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ وہ انہیں پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی کیونکہ ہو بہو وہ ابا کے ہم شکل تھے۔ تایا ابو نے جانے کیوں ابا کی قبر سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، غفور مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرا ہاتھ کھا لیا، تیری بیوی اور بیٹی کو در بدر بھٹکنے پر مجبور کر دیا، میری تو بخشش بھی نہیں ہوگی۔ وہ بہت زیادہ غمزدہ لگ رہے تھے۔ ابا کی میت دفنانے کے بعد تایا ابو نے سارے محلے والوں کے سامنے کہا تھا سندل میری بیٹی ہے۔
میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، اس کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر ہے۔ محلے والے ان کی سخاوت کی تعریف کر رہے تھے، تبھی انہوں نے ایمرجنسی میں اسفند کو بلایا کیونکہ وہ محلے والوں سے کچھ اپنے ماضی کیے گئے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ایمرجنسی میں اسفند کو بلوا کر اس کا نکاح سندل سے پڑھا دیا۔ اسے گھر لے آئی، لیکن نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیوی ایک طوفان کھڑا کر دے گی۔ اسفند تو غصے میں واپس چلا گیا، اس نے سندل کو بیوی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن زرینہ بیگم نے اس لڑکی کا جینا حرام کر دیا۔ ایک ملازمہ جو کام کاج کے لیے آتی تھی اسے بھی فارغ کر دیا، اب سندل پر ہی پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ شازمین بھی ہاسٹل سے آئی تو اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھی، کیونکہ وہ اپنے اس کزن سے واقف نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی پہلی ملاقات کچھ اچھی نہیں ہوئی تھی۔ باہر لان میں بیٹھی ہوئی زرینہ بیگم نے اسے کہا تھا، میرے لیے تازہ پھلوں کا جوس بنا کر لاؤ۔ وہ جگ اور گلاس لیے باہر لان کی طرف بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتی ہوئی شازمین اپنے ہاتھ جھٹک کر اٹھ چکی تھی۔ سارا جوس شازمین پر گر چکا تھا۔ شازمین نے غصے سے اپنے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ پہلے تو اسے اس کی غیر معمولی خوبصورتی پر حیرت ہوئی۔ اس نے اگلے ہی لمحے پر سندل کے تھپڑ مارا کہ اندھی ہو کیا دکھائی نہیں دیتا؟ تمہیں کام پر رکھا کس نے؟ کیا میں تمہیں سامنے سے آتی ہوئی نظر نہیں آئی؟ کیا جان بوجھ کر تم نے ایسا کیا؟ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ میرا مہنگا ڈریس تم سے دیکھا نہیں گیا، تبھی تم نے اس کو خراب کر دیا۔ وہ اس کے بالوں سے پکڑ چکی تھی۔ سندل درد سے کراہنے لگی۔ سامنے لان میں چیئر پر بیٹھی زرینہ بیگم یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن مجال ہے منہ سے بول کر انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ جب اسے اچھی خاصی باتیں سنا کر وہ خود ہی کہنے لگی، ویسے ہو کون تم؟ لیکن سندل بغیر کچھ بولے ٹوٹے ہوئے گلاس کی کرچیاں اٹھاتی کچن کی طرف جا چکی تھی۔ عمر میں شازمین اس سے چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی سندل کی بے تحاشا انسلٹ کر گئی۔ جب زرینہ بیگم نے اسے بتایا کہ تمہارے ابا نے اس کا نکاح اسفند سے کیا ہے تو وہ منہ بنا کر کہنے لگی، اس 2 کوڑی کی لڑکی کی اوقات نہیں کہ ہماری بابی بن سکے۔ اچھا کیا آپ نے جو اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ وہ ماں سے بھی زیادہ نخرے والی تھی، ہر وقت موبائل میں مصروف رہتی، جبکہ شہریار کی نگاہیں سندل پر تھیں۔ اس سندل کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں تھا۔ تو ایک دن وہ اپنے اسٹور نما کمرے میں سو رہی تھی، اچانک ہی شہریار اسے چائے کا کہنے گیا۔ چادر سینے سے ہٹی ہوئی تھی اور اس کی کالی سیاہ زلفیں چہرے پر بکھری ہوئی۔ وہ ایک بھرپور نسوانی خوبصورتی کی مالک تھی۔ بھلے ہی پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن اس کے وجود میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ بے اختیار اسے گھورتا رہا۔ گردن کے عین بیچ میں ایک سیاہ تل تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ اچانک ہی کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو سندل کی آنکھ کھل گئی۔ شہریار کو اپنے اتنے نزدیک کھڑا دیکھ کر وہ ایک دم ہی چونک اٹھی۔ تھوڑا کوئی کام تھا کہ آپ اپنی چادر ڈھکتے ہوئے وہ اسے پوچھنے لگی، جو عجیب خماری کے لیے آنکھوں میں اسے گھور رہا تھا۔ ہاں، 1 کپ چائے بنا دو تو بڑی مہربانی ہوگی، لگاوٹ بھرے لہجے میں کہتا وہ اپنی کمرے میں چلا گیا۔ سندل کو اس کی نگاہوں سے الجھن محسوس ہو رہی تھی، کچھ نہیں تو یہی خیال کرے کہ وہ اس کی بھائی کی منکوہ ہے، لیکن شہریار کے دیکھنے کا انداز اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسفند کی دبئی کی نوکری کی وجہ سے اس گھر کے حالات بدل گئے تھے۔ تایا ابو اور تائی اماں کے کمرے میں اے سی تھا تو شہریار کے کمرے میں بھی اور شازمین نے وہ واپس ہاسٹل چلی گئی تھی۔ لیکن اس چھوٹے سے اسٹور میں سندل کی زندگی ایک عجیب سی پریشانی میں گزر رہی تھی۔ گرمی اور حبس سے اسے پوری رات نیند بھی نہیں آتی، اوپر سے شہریار جس نے اسے دن رات پریشان کر رکھا تھا۔ اس دن بھی وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب اس کی بے حد نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا اور افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگا، ویسے اسفند بھائی کو تو آپ جیسی خوبصورت لڑکی کی قدر ہی نہیں۔ دیکھیں کسی چیز کی کمی نہیں آپ کے اندر۔ شکل اس کی نظریں سیدھے سندل کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ بار بار وہ اس کے نشیب و فراز پر نظریں گاڑ رہا تھا۔ وہ پھر کہنے لگا، کون اپنی اتنی حسین بیوی کو شادی کے اگلے دن ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ ارے لڑکے کو تو اتنی حسین بیوی سے شادی کر لے تو 3 دن کمرے سے نہیں نکلتے، بلکہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت بیوی کے ساتھ گزارے، اس کے ساتھ رومانس کرے۔ لیکن بھائی بڑے ہی ناشکرے ہیں جو آپ جیسی حسین لڑکی کی قدر نہ کر سکے۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا، سندل کے وجود میں ایک جھرجھری سی آ رہی تھی۔ اس کا لہجہ ہمدردانہ بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ایسے بھی بہت خوش ہوں۔ ایک دم ہی وہ بے حد اس کے قریب آ گیا۔ اگر اتنی خوش ہو تو چہرے سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھے سے جانتا ہوں سارا کچھ۔ آخر تم بھی ایک لڑکی ہو، تمہارے بھی ارمان ہوں گے، جذبات ہوں گے۔ شادی کے اگلے روز تو لڑکیوں کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اور اس کے شوہر کا تعلق بڑے اچھے سے گزرا۔ لیکن تمہارے چہرے پر ویسی کوئی رونق نہیں، الٹا دن بہ دن تمہاری خوبصورتی ماند پڑ رہی۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کرتی ہوئی اسے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نا، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اس گھر میں 2 وقت کا کھانا مل جاتا ہے۔ میں اپنے تایا کے گھر میں موجود ہوں، تایا جی کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے، میرے سے اچھے سے بات کر لیتے ہیں، بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں اس میں خوش ہوں۔ لیکن وہ ہنس کر کہنے لگا، ویسے خوش ہونا ہے تو میرے پاس ایک طریقہ ہے۔ اس کی مکروہ نظریں سندل کے وجود سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
تبھی وہ کانپ اٹھی۔ وہ تو اچانک ہی زرینہ بیگم آ گئی تو شہریار بھی ادھر ادھر ہو گیا۔ وہ سندل سے کہنے لگی، ایک کام کو لے کر بیٹھ جاتی ہو، کہا بھی تھا آج مشین لگانی ہے۔ تم تو بڑی ہی ہڈ حرام ہو، اپنے باپ کے گھر میں بھی کیا عیاشی کرتی تھی؟ ویسے ہاں، تم دونوں باپ بیٹی کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ ان کے لہجے میں طنز تھا۔ سندل نے ان کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، ویسے بھی خاموش رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ تبھی زرینہ بیگم کو اس کی خاموشی پر آگ لگ گئی۔ چبھتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، یہ شہریار تمہارے بہت آگے پیچھے گھومتا ہے۔ تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ بڑے بھائی نے تو گھاس نہیں ڈالی، تو چلو چھوٹے بھائی سے ہی معاملہ سیٹ کر لیتی ہوں۔ ان کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ تیمّا، میں ایسا کیوں سوچوں گی؟ میں جیسے بھی رو رہی ہوں، سر چھپانے کا ٹھکانہ میسر ہے، یہی کافی ہے میرے لیے۔ اس کی آواز بڑی دھیمی تھی۔ اچھا، میرے سامنے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے فوراً ہی اسے جھڑکا اور کچن سے باہر چلی گئی۔ سندل نے خاموش نگاہیں سالن کی پتیلی پر جما دیں، جس میں سے بے تحاشا بھاپ اٹھ رہی تھی، اور ایسے ہی دھواں اس کے دل سے اٹھ رہا تھا جو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سلگتی اوپر آسمان کی طرف گئی۔ وہ صرف اپنے رب سے شکوہ کرتی تھی، کسی انسان کے سامنے نہیں۔ سال کسی مہینے کی طرح گزرتے چلے گئے۔ اسفند نے وہاں جانے کے بعد کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا۔ گھر والوں کے لیے پیسے ہر مہینے بھجوانا وہ نہیں بھولتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ سب نے اپنی عیاشی کا سامان اپنی سہولت کے مطابق گھر میں رکھ لیا تھا۔ ایک سندل ہی تھی جس کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ دن رات وہ چولہا چوکی میں مصروف رہتی، کپڑے دھونا، صفائی کرنا، ہر کام اس کی ذمہ داری تھی۔ خود وہ اپنے اسی اسٹور میں رہتی، جس کا پنکھا بھی اب بہت ہلکا ہلکا چلنے لگا تھا۔ شدید گرمی کے موسم میں اس کا وجود پسینے سے شرابور ہوتا، لیکن زبان سے وہ کسی کے سامنے شکوہ نہ کرتے۔ ادھر شہریار جیسے بھیڑیا اس کی تاک میں رہتا کہ کب اسے موقع ملے۔ اگر سندل ذرا سی بھی موقع دے تو وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے نہ پیچھے ہٹے۔ لیکن سندل کو اپنی عزت اور وجود کی حفاظت کرنا اچھی طرح سے آتی تھی۔ اسفند سے جو اس کا کاغذی رشتہ تھا وہ صرف نام کا تھا، کیونکہ کوئی بھی اسے اس رشتے کے حوالے سے اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا، اور جس انسان سے نکاح ہوا تھا وہ تو اسے اپنی بیوی ہی تسلیم کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسفند ایلی سے شادی کر چکا تھا۔ اس نے یہاں سے جاتے ہی ایلی کو پرپوز کیا تو اس نے فوراً ہاں کر دی۔ یوں دونوں نے خاموشی سے شادی کر لی، لیکن ایلی نے مسلمان ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ اسفند کسی بھی حال میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سے خبر بھی نہیں ہونے دیتا چاہتا تھا کہ پاکستان میں وہ ایک اور نکاح کر چکا ہے۔ دونوں ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ شادی کے 2 مہینے ہوئے تھے جب ایلی پریگننٹ ہو گئی۔ اسفند تو بہت ہی خوش تھا، لیکن ایلی کو یہ ذمہ داری بوجھ لگ رہی تھی۔ ایک دن اسفند نے یوں ہی باتوں کے دوران اس سے کہا کہ ہمارا بچہ مسلمان ہوگا اور ہم اس کا مسلم نام رکھیں گے۔ اسی بات پر ایلی بکھر گئی۔ اس نے اسفند کی بات ماننے سے صاف انکار دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایلی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس بچے کو ضائع کروانے کی ناکام کوشش کر چکی ہے۔ درحقیقت وہ ابھی بچہ پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک تتلی تھی جو کسی ایک پھول پر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ پھر ان کے ہاں ایک خوبصورت سے بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس کی آنکھیں نیلی اور انگن بے حد گوری تھی۔ اسفند کے لیے وہ پوری دنیا تھا، لیکن ایلی نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ صاف کہہ رہی تھی کہ وہ اپنی جاب سے ہرگز ریزائن نہیں دے گی اس بچے کی خاطر۔ بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ بہت زیادہ بدل چکی تھی، یا پھر یہ کہا جائے کہ پہلے سے زیادہ ماڈرن ہو چکی تھی۔ اسفند یار کے دل میں اس کے لیے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی، بالکل ایک مشرقی مرد کی طرح جو اولاد کے بعد بیوی کے مزید قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اتنے مہینوں سے وہ اس سے دور بھی نہیں رہ سکا۔ جب بھی وہ اس کے قریب آنے کی بات کرتا تو وہ فوراً منع کر دیتی کہ نہیں، ابھی تو میں ڈلیوری جیسے مراحل سے گزر رہی ہوں، پھر آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ لیکن اتنے مہینے گزر چکے تھے، اب تو اسفندیار کو بھی الجھن ہونے لگی تھی۔ ایک روز بچے کو سلانے کے بعد اس نے بچے کو بیبی کارٹ میں ڈالا، اس کے قریب چلا آیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھینچ کر اپنے قریب کر کے کہنے لگا، سویٹ ہارٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے تو تم پہلے سے بھی زیادہ نکھر کر تتلی بن گھوم رہی ہو۔ آفس بھی جا رہی ہوتی ہو، ہر کام تو وقت پر ہو رہا ہے، پھر میرے قریب آنے سے کیا ہو جائے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں سب کچھ بڑے ہی نارمل طریقے سے ہوگا، میں تمہارے ساتھ شدت سے پیش نہیں آؤں گا۔ لیکن فوراً اسے دور کر کے کہنے لگی کہ پلیز مجھے ایک دفعہ بول دیا کہ نہیں تو پھر نہیں۔ آپ جیسے مشرقی مردوں کا مسئلہ ہی یہی ہے، بس بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھتے ہیں۔ عورت کو ایک بار پھر میں آپ کے قریب آ جاؤں، میں یہ سب کچھ دوبارہ سے نہیں سکتی۔ ابھی بھی اسفندیار اپنے بچے کو سنبھالتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ اتنی دیر ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک ایلی گھر نہیں لوٹی۔ اب اسفند کے لیے اکیلے بچے کو سنبھالنا اتنا مشکل ہو گیا، وہ ملازمہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہاں ملازمہ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ایک رات ایلی نہیں آئی تو وہ اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود میں اٹھائے اس کا انتظار کرنے لگا، پریشان بھی ہو گیا۔
کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ لیکن جب رات کے 3 بجے وہ نشے میں دھت گھر میں واپس آئی تو اسفند کے غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ تھی کہ نیچے ایک لڑکا کھڑا تھا جس کے کندھے کا سہارا لے کر وہ فلیٹ تک پہنچی۔ یہ منظر دیکھ کر اب اسفندیار سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نشے میں دھت وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ فوراً بچے کے لیے بولنے لگی تھی، کہنے لگی تھی کہ اسے چپ کرواؤ، ہر وقت روتا رہتا ہے، جب سے میری زندگی میں آیا ہے میرے سکون کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن پہلی بار اسفندیار اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اسی دن ان کے درمیان بہت ہی خطرناک جھگڑا ہوا۔ ایلی نے چیخ چیخ کر لوگوں کو جمع کر لیا، سب کے سامنے اسفند کو مجبور کیا کہ وہ اسے طلاق دے۔ کل مشرقی گھٹیا شخص ہے جس کے ساتھ اس کا گزارا نہیں۔ اسفند نے اسے اس شرط پر طلاق دے دی کہ وہ بچہ اپنے پاس رکھے گا۔ وہ اپنے بچے کو اس نشئی عورت کے حوالے ہرگز نہیں کرے گا۔ ایلی کو بھی شوق نہیں تھا بچے کی ذمہ داری لینے کا۔ اس نے بڑی خوشی سے وہ بچہ اسفند کے حوالے کر دیا۔ اب وہ دن رات پریشان رہنے لگا۔ گھر والوں سے چھپ کر تو اس نے نکاح کیا تھا، اب بچہ بھی ہو گیا تھا، لیکن اب اس بچے کی ذمہ داری اٹھانا اور ساتھ میں نوکری کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ ابھی تک اپنے نکاح والی بات اپنی ماں کو بھی نہیں بتائی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اب بتانے کا وقت تو آ گیا ہے۔ شہریار کی معنی خیز نظریں اور گستاخیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ اب سندل کے لیے اپنا پوشیدہ رکھنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ عزت سے سر چھپا کر یہاں جینا چاہتی تھی، لیکن شہریار جیسا درندہ جس نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا، شوہر تو ایسا تھا جس نے پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ شازمین کی بھی ہاسٹل کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی، وہ جلد گھر آنے والی تھی۔ شہریار نوکری کرنے لگا، لیکن 5 بجے گھر آ جاتا، پھر اس کی نگاہیں سندل کے وجود پر ہوتی۔ نہ جانے وہ اسے کیوں اتنی بری نظر سے دیکھتا تھا۔ شاید اس کے لیے یہ لڑکی لاوارث ہے اور اس گھر میں نوکروں کی طرح جی رہی ہے۔ وہ اس لالچ دیتا کہ ایک بار اس کی بات پر راضی ہو جائے تو وہ اسے بہت خوش کر دے گا، کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دے گا۔ اس کی اس قدر گھٹیا بات پر غصے سے چٹک گئی۔ اگر تم نے زیادہ مجھ سے بدتمیزی کی تو میں تایا ابو سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ وہ وہاں سے 9 دو 11 ہو گیا، لیکن اب سندل کے لیے جینا اور بھی مشکل ہو گیا۔ کچھ دنوں سے چھت کا پنکھا رک رک کر چل رہا تھا۔ پوری رات وہ جاگتی رہتی، گرمی اور حبس ہی اتنی ہوتی۔ گرمی کی وجہ سے اسے ہلکا ہلکا بخار بھی ہو گیا تھا۔ آج تو پنکھے نے چلنے سے ہی انکار کر دیا۔ وہ بے بسی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ گرمی میں لیٹے ہوئے وہ بے چینی سے کروٹ بدل رہی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ تایا ابو اور شہریار دونوں میں سے کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ تائیمہ اکیلی ہی اے سی میں بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ تبھی اس نے ان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ تائیمہ، اسٹور کا پنکھا خراب ہو گیا ہے، میں آپ کے کمرے میں لیٹ جاؤں؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ زرینہ بیگم نے اسے گور کر دیکھا تو مہارانی کو بھی شوق ہو گیا ہے اے سی میں لیٹنے کا۔ تیرے باپ نے تو 1 ٹکا تک نہیں دیا جہیز میں، خالی ہاتھ تجھے رخصت کر دیا۔ تو کون سے پنکھے لے کر آئی ہے اپنے جہیز میں جو تجھے پنکھا خراب ہونے کا اتنا دکھ ہو رہا ہے؟ اور اے سی میں سونے کا بہت شوق ہے، تجھے اوقات دیکھی ہے اپنی؟ 2 کوڑی کی لڑکی، جا دفع ہو جائے اپنے کمرے میں۔ آج اے سی میں سونے کی ضد کر رہی ہے، کل کو ہمیں بھی گھر سے نکال دے گی۔ کہیں یہ تو نہیں پتہ چل گیا کہ یہ تیرے شوہر کی کمائی آ رہی ہے، تبھی یہ گھر چل رہا ہے؟ تو اس خوش فہمی میں مت رہنا، اسفند نے تجھے کل اپنی بیوی کے روم میں قبول کیا تھا اور نہ کبھی کرے گا، اس لیے چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، میرے سامنے تو مت ہی آیا کرو، مجھے تیری شکل بہت بری لگتی ہے۔ زرینہ بیگم نے اسے 2 کوڑی کر کے رکھ دیا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے واپس اسٹور میں آ گئی اور حیرت سے سوچنے لگی، کوئی کسی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اسی تھکن اور بخار زدہ وجود کے ساتھ وہ رات کا کھانا بنانے لگی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا، تھکی ہاری یوں ہی اسٹور میں آ کر لیٹ گئی۔ پنکھا تو ویسے ہی خراب تھا، کسی پرانے گتے سے ہوا لیتی وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اب بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ بخار کی شدت کی وجہ سے ایک بے چینی تھی جو اس کے وجود پر طاری تھی۔ پھر وہ باتھ روم میں گئی اور اس نے اپنے کپڑے گیلے کر لیے کہ کچھ تو سکون ملے، گرمی میں راحت کا احساس ہو، یہی سوچ کر وہ زمین پر لیٹ گئی۔ گیلے کپڑے تھے، کچھ ٹھنڈ کا احساس ہوا تو اس کی بھی آنکھ لگ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ کوئی اس کی طاق میں ہے۔ وہ شہریار ہی تھا جو آدھی رات کو اپنے کمرے میں جاتا جاتا پلٹ کر سندل کے پاس رکا تھا، پھر اس کے نوخیز وجود کو دیکھنے لگا جس کی رعنائیاں پرکشش وجود لیے ہوئے اپنے جوبن پر تھی۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز نیچے فرش پر لیٹی تھی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ تبھی شہریار اس کی بے حد نزدیک ہو کر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا جہاں اس کی زلفیں چہرے سے چپکی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی وہ جھک چکا تھا، اس کے وجود پر چھا گیا۔ اسی دوران سندل کی آنکھ کھل گئی تھی، اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی۔ شہریار نے اپنے باری ہاتھ سے اس کے منہ پر رکھ دیا۔ آج نہیں، بس بہت برداشت کر لیا، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اس کے وجود کو مسلنے کی کوشش کرتا، نہ جانے کیا کر بیٹھتا۔ تبھی سندل نے بخار ہونے کے باوجود پوری طاقت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز باہر کی طرف لپکی تھی۔ شہریار اسے قابو کر لینا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی نہ جانے کیا چیز اس کے پیروں میں اٹکی، وہ لڑکھڑا کر نیچے ہی زمین پر جا گرا۔
اور سندل کو بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اندھیرے کے باعث وہ پہچان نہیں سکی کوئی کھڑا تھا وہاں پر، تبھی وہ اس سے لپٹ گئی۔ تایا ابو، خدا کے لیے مجھے شہریار سے بچائیں، یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ ننگے سر، بکھرے بال اسی وجود سے لپٹ گئی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ سامنے تایا ابو نہیں بلکہ اسفند تھا، جس کی گود میں ایک 10 مہینے کا بچہ بھی تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح اتھل پھتل ہو رہی تھیں۔ اچانک ہی صحن میں روشنی ہوئی، تبھی سندل نے اس کا چہرہ دیکھا، اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے اسفند کھڑا ہے، جو حیرت سے بت بنا سندل کو دیکھ رہا تھا، جو بکھری حالت میں اس کے سامنے تھی۔ بائی کو سامنے دیکھ کر شہریار فوراً ہی رفو چکر ہو گیا، اور اسفند کو دیکھ کر سندل جلدی سے اپنی چادر لینے کو اسٹور میں بھاگی تھی، لیکن سب کو خبر ہو گئی تھی کہ اسفند واپس آ گیا ہے۔ لیکن سب حیران پریشان تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے جسے اسفند اپنے ساتھ لے کر آیا۔ لیکن جب اس نے سب کے سامنے کہا، یہ بچہ میرا ہے، میں نے دبئی میں نکاح کر لیا تھا، تو تائی اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے اس بخت عورت کو طلاق دے دی، وہ گربھسانی کے لائق نہیں تھی۔ امی آپ ہی بتائیں، اب میں نوکری کرتا یا اس بچے کو پالتا جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سب اس بچے کے ارد گرد جمع تھے، اور سندل کچن میں خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن نظر بے اختیار اس بچے پر تھی، جو بے حد خوبصورت تھا۔ نیلی آنکھیں، گورا چٹا رنگ، یہ سوچ کر کہ اسفند نے اسے ٹھکرا کر دوسری نکاح کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ رات کے آدھی پہر اپنے اس خود غرض اور مغرور ہمسفر کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی، جس نے اسے گھاس بھی نہ ڈالی۔ روتے ہوئے بار بار اس کا یہ خیال آ رہا تھا کہ وہ کس طرح پہلی بار اسفندیار کے سینے سے لپٹ چکی تھی۔ چلو تایا ابو سمجھ کر ہی صحیح، لیکن اس نے اسفندیار کو یہ تو بتا دیا کہ شہریار اس کے ساتھ غلط کرنے والا ہے۔ پھر کیسا شوہر تھا یہ؟ اس کے اندر کیا غیرت نام کی کوئی چیز نہیں تھی؟ یا پھر اس کے دل میں میرے لیے اتنی ہی نفرت تھی کہ اس نے ایک بار بھی اپنے بھائی سے سوال نہیں کیا کہ تم میری بیوی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن شاید وہ اتنی ہی گری پڑی تھی کہ اس کے شوہر کے لیے اس کی عزت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ سوچ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، جب وہ تپتے وجود کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ زرینہ بیگم نے بیزار نظر اس پر ڈالی، وہیں شہریار نے بھی اسے ایک نظر دیکھا تو بچے کو تو زرینہ بیگم اٹھا ہی چکی تھیں۔ آخرکار وہ ان کا اپنا خون تھا۔ دھیرے دھیرے اسفندیار کھانا کھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کچن میں آ کر اپنے آنسو پوंچھنے لگی تو شہریار ایک بار پھر بہانے سے کچن میں آیا۔ وہ اگلے ہی لمحے بازو سے پکڑ کر اس نے سندل کو اپنی جانب موڑ لیا۔ غصے سے کہنے لگا، خبردار جو تم نے گھر میں سے کسی کے سامنے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی، ورنہ ایک دفعہ تو بچ گئی ہو، اگلی دفعہ بچ نہیں پاؤ گی۔ وہ حشر کروں گا، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہو گی۔ ابھی تم جانتی ہی نہیں ہو مجھے، شہریار خانزادہ نام ہے میرا، ایسی جگہ ماروں گا کہ کسی کو بتانے بھی نہیں پاؤ گی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ بھائی آ گئے ہیں تو بچ جاؤ گی، بھائی تو ویسے ہی وہاں پر کسی اور سے نکاح کر چکا تھا، اب بھی وہ تم جیسی لڑکی کو منہ نہیں لگائے گا، کیونکہ بھائی کے ٹیسٹ کو میں اچھے سے جانتا ہوں، سمجھی؟ اپنی زبان بند رکھو گی تو ہی فائدے میں رہو گی، الٹا تمہارے کردار پر ہی بات آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ اس سے مزید کچھ کہتا، تبھی دروازے پر اسفندیار آ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے شہریار کو کچن میں جاتا دیکھ لیا تھا۔ وہ اٹھ کر فوراً کچن کے دروازے پر آیا اور فوراً شہریار کو آواز دے کر کہنے لگا، شہریار تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے تو مہینوں کچن کا رخ تک نہیں کیا۔ پھر ایسا کیا ہو گیا؟ اپنی بھابھی سے کیسے راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں؟ جہاں پر شہریار کے چہرے کی رنگت اڑی تھی، وہیں سندل کو کچھ ٹھاس ملی۔ وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی، گیلے بالوں کو کان کے پیچھے کرنے لگی، رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ شہریار ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، کچھ نہیں بھائی، میں بس یہاں پر یہ گلاس رکھنے آیا تھا، ورنہ اس 2 کوڑی کی لڑکی سے مجھے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جس قدر نفرت بھرے انداز میں شہریار بولا تھا، اسفندیار اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر چلتا ہوا سیدھا سندل کے قریب آیا۔ سندل کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہوا، آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ جیسے ہی وہ اپنا رخ پھیر کر برتن دھونے لگی تو وہ فوراً کہنے لگا، تم کس حلیے میں میرے سامنے آئی تھی؟ گیلے بال، گیلا وجود، تم جانتی ہو تمہاری قمیض تمہارے وجود سے چپکی ہوئی تھی، ایسی حالت میں تم گھر میں کیسے گھوم سکتی ہو، جب تمہیں پتہ ہے کہ اس گھر میں تمہارا تایا اور تمہارا جوان کزن بھی موجود تھا؟ وہ اسے گور کر دیکھ کر بولا، جب وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بخار تھا، بہت تیز اسٹور روم میں شدید گرمی ہے، پنکھا بھی کام نہیں کر رہا، اس لیے خود کو ٹھنڈک دینے کے لیے میں بال گیلے کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہچکیاں بند کر روتے ہوئے بول رہی تھی۔ جیسے ہی شہریار نے اس کی آواز سنی تو فوراً کمرے میں زرینہ بیگم کی طرف گیا۔ اسے تو اپنی جان کے لالے پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ کمرے میں جاتے ہی زرینہ بیگم کو کہنے لگا کہ آپ یہاں پر اپنے اس انگریز پوتے کے ساتھ لگی ہیں، وہاں بائی کچن میں نہ جانے اس لڑکی کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یقیناً وہ آپ کے خلاف بائی کو بھڑکانا شروع ہو چکی ہے۔ جلدی جائیں، جانتا تھا کہ کہیں وہ اپنا راز نہ کھولنا شروع کر دے، اس لیے اس نے اپنی ماں کو بھیجا
زرینہ بیگم نے جیسے ہی اسفندیار کو وہاں کھڑا دیکھا انہوں نے آواز دے کر کہا، بیٹا اتنی گرمی میں کچن میں کیا کر رہے ہو؟ کہیں تم نے اس لڑکی کو اپنانے کا فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ کچن میں کھڑے ہو کر کیسی باتیں کر رہے ہو تم اس کے ساتھ؟ تو اسفندیار کہنے لگا، نہیں میں بس اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے جب میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا تو اس کی حالت کچھ بہتر تھی، لیکن یہاں رہتے ہوئے اب بخار میں اس کا وجود تپ رہا ہے۔ کم از کم انسانیت کے ناطے ہی آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ اسٹور روم کا پنکھا اگر خراب ہے تو آپ نے ٹھیک کیوں نہیں کروایا؟ ہمارے ہاں تو نوکروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا آپ اس کے ساتھ کر رہی ہیں۔ ایک دم سے اس کی طرفداریاں سن کر وہ اس کا بازو پکڑ کر کمرے میں لے کر آ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ تم کس لیے اس کے ساتھ اتنی ہمدردیاں جتا رہے ہو؟ جانتے نہیں اس لڑکی کو، آج اگر اس کے ساتھ نرمی برتی تو کل کو ہمیں دھکے مار کر اس گھر سے نکالے گی اور خود ہی اس گھر کی مالکن بن جائے گی۔ وہ بھی بات کر ہی رہی تھی کہ جب اسفندیار کے والد بھی وہیں پر آ گئے۔ تایا ابا کہنے لگے، اگر وہ اس گھر کی مالک بنتی بھی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا حق ہے۔ میں پہلے ہی اس کا اور اس کے باپ کا حق کھا چکا ہوں۔ وہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے، بیٹا تم تو سب جانتے ہو، تم اب اتنے بھی چھوٹے نہیں تھے۔ تمہاری عمر اس وقت 15 سال تھی جب ہمیں اپنی فیکٹری میں شارٹ سرکٹ ہو جانے کی وجہ سے لاکھوں کا نقصان ہوا تھا۔ تمہاری اس ماں سے میں نے بولا تھا کہ وہ کنگن اور ہارٹ سیٹ بیچ دیں۔ مجھے اپنے کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ جیسے ہی دوبارہ میرا قدم مستحکم ہو گئے تو میں تمہیں اس سے بھی اچھا اور بھاری ہارٹ سیٹ کنگن بنوا دوں گا۔ لیکن تمہاری ماں الٹا مجھ سے لڑ کر جگڑ کر میکے جاگ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی، دونوں چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ انہی دنوں میں ان کی امیر کبیر کزن تھی، دوسرے ملک سے آ چکی تھی، جو خیر سے پہلے ہی ان سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ اس کی باتوں میں آ کر تمہاری ماں مجھ سے طلاق تک لینے والی تھی۔ زرینہ بیگم نے جب اپنی آنکھوں کو سامنے ماضی کی باتیں سنی تو فوراً تلملا کر رہ گئی۔ کہنے لگی کہ ہائے ہائے، یہ بچوں کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی پرانی باتیں چھیڑتے ہوئے؟ لیکن تایا ابا کہنے لگے کہ ہاں میں اس لیے بتا رہا ہوں، جو ہوا سو ہوا، لیکن اس وقت یہ سندل کی ماں ہی تھی اور میرا بھائی تھا جنہوں نے اپنے گاؤں کی زمین بیچی۔ بھابھی بھلے ہی غریب گھر سے تھی لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے جمع کی ہوئی سونے کی چوڑیاں اور بالیاں اتار کر مجھے دے دیں کہ لیں بھائی بیچیں اور اپنا کاروبار ٹھیک کر لیں۔ لیکن میں نے کیا کیا؟ آخر میں اپنے ہی بھائی کو دھکے مار کر نکال دیا۔ آج اگر میں کسی مقام پر کھڑا ہوں تو وہ اس لڑکی کے ماں باپ کا ہی احسان کا نتیجہ ہے۔ اسفندیار کو یہ سب کچھ سن کر کچھ ہوا تھا۔ زرینہ بیگم نے ہمیشہ اس کے دل میں اس کے چچا غفور اور ان کے گھر والوں کے لیے نفرت بھری تھی، لیکن آج یہ سب کچھ سن کر اس سے سندل پر بے سختہ ترس آیا اور وہاں شہریار پر غصہ بھی آیا۔ کچھ دیر ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور کمرے کی طرف آنے لگا۔ شہریار بھی اٹھا تھا، اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ شہریار کہنے لگا، جی بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا کہ آئندہ کے بعد میں تمہیں تمہاری بھابھی کے ساتھ اس قدر قریب کھڑا نہ دیکھوں اور نہ ہی تم ان سے کوئی فالتو بات کرو گے۔ اگر میں نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت دوبارہ دیکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے کڑی نظروں سے دیکھتا اپنے بچے کو لیے کمرے میں آ گیا، جبکہ شہریار تو فوراً اپنے کمرے میں گیا تھا۔ اگلی صبح اس نے اسٹور روم میں نیا پنکھا لگوایا تھا، ملازمہ سے کہہ کر اسٹور روم کی مکمل صاف صفائی کروائی تھی اور ایک اچھا سا آرام دہ بستر وہاں پر رکھوایا، کیونکہ باقی گھر کے جتنے بھی خالی کمرے تھے ان سب کو تو زرینہ بیگم نے تالا لگا رکھا تھا۔ زرینہ بیگم نے یہ دیکھا تو ماتھے پر بل پڑتے جا رہے تھے، لیکن اسفندیار کہنے لگا کہ آپ نے کل رات سنا نہیں، کم از کم میں جیسا بھی ہوں احسان فراموش نہیں ہوں۔ وہ لڑکی جہاں رہ رہی ہے کم از کم اسے وہاں پر پنکھا اور آرام دہ بستر تو میسر ہو۔ زرینہ بیگم اپنے بیٹے سے کسی طرح کی کوئی بات کر کے اسے خود سے دور نہیں جانا دینا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ پوتے کا نام انہوں نے شاہزم رکھا تھا، جو بڑا ہی پیارا تھا۔ شازمین تو بس دور دور سے اسے پیار کرتی تھی۔ ابھی بھی زرینہ بیگم اور شازمین اسے اٹھا کر بیٹھی تھیں جب اس نے اپنا پیمپر خراب کر دیا۔ زرینہ بیگم نے جب دیکھا کہ بچے سے اسمیل آ رہی ہے تو فوراً شازمین سے کہنے لگی، جاؤ بیٹا اس کا پیمپر چینج کر دو، اتنی گرمی سے کہیں ریشز نہ ہو جائیں۔ شازمین ماتھے پر بر ڈال کر کہنے لگی، واٹ، آپ ہوش میں ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اور اس کا ڈائپر چینج کروں؟ مجھ سے ایسے الٹے سیدھے کام نہیں ہوں گے، آپ خود کر لیں۔ لیکن زرینہ بیگم تو اپنے ناک پر مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ اپنے بچے کو اتنا روتا دیکھ کر اسفندیار کمرے سے باہر آ گیا، غصے سے کہنے لگا، ابھی تک آپ لوگوں نے اس کا ڈائپر چینج نہیں کیا۔ صبح 7 بجے سے اس کا ڈائپر خراب ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے آپ لوگوں کو دیا تھا، لیکن اب دوپہر کے 2 بج رہے ہیں، اسے الرجی ہو جائے گی۔ لیکن دونوں ماں بیٹیاں تو بس منہ ہی دیکھ رہی تھیں۔ بچے کو روتا دیکھنا سندل سے برداشت نہ ہوا، فوراً آگے بڑھی، اس نے شازم کو اٹھا لیا، اسے چپ کرواتے ہوئے اس نے خود اس کا ڈائپر چینج کیا، اسے نہلا دھلا کر
صاف ستھرے کپڑے پہنائے۔ بہت جلد ہی وہ سندل سے مانوس ہو چکا تھا، اور یہ دیکھ کر کہیں نہ کہیں اسفندیار کو کچھ تسلی بھی ہوئی۔ اس کی ماں اور بہن تو بالکل بھی اس کے بچے کو کوئی کام نہیں کرتی تھی، لیکن سندل باقی گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اس بچے کا خیال بھی رکھنے لگی۔ لیکن ابھی تک اس کے دل میں اسفندیار کے لیے کوئی محبت کے جذبات پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ایک روز شاذم کو شدید بخار ہو گیا۔ ایسے میں اسفندیار سے وہ اکیلا سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اسے کہنے لگا، تم ایسا کرو، آج رات کمرے میں رک جاؤ۔ کمرے کا نام سنتے ہی وہ ہچکچا چکی تھی۔ کہنے لگی کہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے کمرے میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ تائی جی کو پتہ چلا تو وہ میری جان لے لیں گی۔ اسفندیار کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے بیٹے کی خاطر بلا رہا ہوں۔ جب سے تمہارے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اب میرے پاس بھی چپ نہیں ہوتا۔ ہر وقت وہ تمہیں ڈھونڈتا ہے، شاید تم میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہے۔ پلیز تم آج رات میرے کمرے میں رک جاؤ۔ یوں وہ اسفندیار کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اسے سکون بخشا۔ اس کی گود میں آتے ہی شاذم گہری نیند سو گیا، اور وہ بھی جیسے ہی نیم دراز بیڈ پر سو چکی تھی۔ جب اسفندیار نے اسے سوتے دیکھا تو فوراً اس معصوم سی لڑکی پر امٹ کر پیار آیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ اس نے دونوں پر کمفرٹر اوڑھا اور خود بھی دوسری طرف لیٹ گیا۔ زرینہ بیگم اس بات سے بے خبر تھیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے ہر رات سندل اس کمرے میں رک ہی رہی ہے۔ ایک روز کسی عزیز کے ہاں انتقال ہو چکا تھا۔ اسفندیار اپنی ماں اور باپ کو لے کر اسی طرف چلا گیا۔ شازمین تو گھر میں پہلے ہی موجود نہیں تھی۔ شہریار جیسے ہی گھر آیا اور اسٹور روم میں اس نے سندل کو دیکھا تو ایک بار پھر سے اس کا سیاہ کرتوت جاگ چکے تھے۔ آج وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ فوراً سے اسٹور روم میں آ کر اس نے دروازے کو لاک کیا اور ایک بار پھر اس نے سندل کے ساتھ غلط کرنے کا سوچا تھا۔ سندل چلاتے ہوئے اسے دھکا دے کر کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ میں اسفندیار کو بتا دوں گی۔ لیکن وہ اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ چکا تھا۔ یوں کھینچا تانی میں اس کی قمیض تھوڑی تار تار بھی ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے شہریار کو خود سے الگ کیا تھا اور روتے ہوئے مدد پکارتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک بار پھر اتفاق سے سبھی گھر آ چکے تھے۔ اس بار اسفندیار اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ زرینہ بیگم اور تایا جی بھی موجود تھے۔ وہ روتے ہوئے سیدھا جا کر تایا ابو کے سینے سے لگی تھی۔ تبھی شہریار بھی اپنی شرٹ کے بٹن ٹھیک کرتا سامنے آیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سبھی شاکڈ ہو چکے تھے۔ وہ روتے ہوئے تایا ابا سے کہنے لگی کہ شہریار میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پلیز مجھے بچا لے۔ لیکن شہریار نے فوراً بات پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ لڑکی ایک نمبر کی چالاک عورت ہے۔ آپ نہیں جانتے، پچھلے 2-2.5 سال سے یہ مجھ پر قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بار بار کہتی ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اسفندیار نے مجھے طلاق دلوا کر مجھ سے شادی کر لو، اور آج موقع دیکھ کر خود میرے قریب آ گئی۔ میں تو اسے خود سے دور کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو دیکھا تو فوراً بھاگ کر باہر آ گئی تاکہ مجھ سے انکار کا بدلہ لے سکے۔ زرینہ بیگم تو فوراً اپنے بیٹے کی بات پر یقین کر چکی تھی۔ سندل کو بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، کیوں رے میرا ایک بیٹا تمہارے قابو میں نہ آیا تو دوسرے پر اپنے حسن کے جلوے دکھانا شروع کر دیے۔ اسفندیار طلاق دو اس لڑکی کو، ابھی کے ابھی۔ اسے گھر میں بالکل برداشت نہیں کروں گی، ذرا شرم لحاظ نہیں ہے اس کو۔ ارے جب باپ نشہ کرتا تو یہ بھی ایسی ہی بدکردار قسم کی ہے نہ، ختم کرو اس سے سارے رشتے۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ کچھ کہتا وہ فوراً غش کھا کر گر چکی تھی۔ اسفندیار نے فوراً آگے بڑھ کر اسے پکڑا تھا۔ زرینہ بیگم کہنے لگی، بس شروع ہو گئے اس لڑکی کے ڈرامے۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں اس وقت یہ صرف اور صرف ڈرامہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ لڑکی بڑی چال باز ہے، منہ پر پانی کے چھینٹے مارو ہوش آ جائے گا اسے۔ لیکن وہ کہنے لگا، نہیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا۔ ایک نظر اس نے شہریار پر ڈالی تھی جس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ زرینہ بیگم اور تایا جی بھی ساتھ گئے تھے۔ جب ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ تو کیا، کہنے لگے کہ ان کے ہسبینڈ کون ہے؟ اسفندیار فوراً کہنے لگا کہ جی میں ہوں ان کا ہسبینڈ۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگے، مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ سن کر تو زرینہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر مسکرا کر کہنے لگی، جی جی مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ساتھ ہی اس نے کچھ دوائیاں پرچے پر لکھ کر دے دیں کہ جی ان کو باقاعدگی سے دینی ہیں۔ لیکن زرینہ بیگم تو وہیں پر اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ دیکھ لیا اس لڑکی کے کریکٹر، پتہ نہیں کس کے ساتھ اس نے منہ کالا کر ڈالا۔ گھر لاتے ہی وہ اسے کہنے لگی کہ ابھی کے ابھی طلاق دو اس لڑکی کو، پتہ نہیں کس کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن اسفندیار خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا تھا۔ اسے پاکستان آئے ہوئے بمشکل 2 مہینے ہی ہوئے تھے، اور ان 2 مہینوں میں وہ اپنے گھر والوں کو اور رویہ اس معصوم کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ آخر کب تک خاموش رہتا؟ اگلے ہی لمحے اس نے زرینہ بیگم کو
کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، ماں آپ نے ایک بار بھی اپنے بیٹے سے پوچھا، شہریار سے سوال کیا کہ وہ ہر وقت اس لڑکی کے آگے پیچھے کیوں گھومتا رہتا تھا؟ اگر یہ لڑکی اسے سچ میں اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے سب کے سامنے اس لڑکی کی انسلٹ کیوں نہیں کی، یا پھر آپ کو آ کر کیوں نہیں بتایا؟ میں اس لڑکی کا شوہر ہوں، پہلے بھی اس گھر میں رہا تھا، اب بھی رہ رہا ہوں، لیکن اس لڑکی نے مجھ پر حق جتانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آپ کو کیوں لگتا ہے شہریار ٹھیک ہے اور یہ لڑکی غلط؟ زرینہ بیگم سوچ میں پڑ چکی تھی۔ شہریار فوراً کہنے لگا، بھائی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن اگلے ہی پل اسفندیار غصے سے گریبان سے پکڑ کر ایک سناٹے دار تھپڑ شہریار کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے تم پر پہلے ہی شک تھا، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، میں اب بڑا، تم میرے ہاتھوں میں کھیل کر بڑے ہوئے ہو۔ اس سے بھی بڑھ کر ثبوت CCTV کیمرے میں ہیں جو جگہ جگہ گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ میں پاکستان آنے کے بعد اس پورے 2 سال میں جو کچھ یہاں پر ہوا ایک ایک دن کی ریکارڈنگ چیک کر چکا ہوں۔ جس طرح تم اس لڑکی پر نظر رکھ کر رہے تھے، اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے اور راتوں کو اٹھ کر اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے تھے، کچھ بھی مجھ سے ڈکا چھپا نہیں رہا۔ شہریار یہ تو میری بیوی ہے جس نے اپنی عزت کو سنبھال کر رکھا، ورنہ بڑے سے بڑے عقیدے والی لڑکی بھی آخر کو اپنے دل اور وجود کی خواہشات کے آگے مجبور ہو کر غلط قدم اٹھا جاتی ہے، لیکن یہ نہیں بدلی۔ اس نے خود کو صرف اور صرف میرے لیے بچا کر رکھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لڑکی پاک صاف اور بے تحاشا پاک دامن ہے۔ یہ تو مجھ جیسا شخص ڈیزرو کرتی ہی نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے کسی کو بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ اسے تو وہ شخص ملنا چاہیے تھا جو کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیتا، اسے مہارانیوں کی طرح رکھتا، لیکن افسوس اس کی قسمت میں مجھ جیسا لاپرواہ اور دھوکے باز اسفندیار آیا۔ اسفندیار کے ضمیر نے اسے اچھا خاصا جھنجھوڑ دیا۔ وہ سب کے سامنے خود کو ملامت کر رہا تھا، جبکہ سندل حیرت سے اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ وہیں زرینہ بیگم بھی اپنے سامنے CCTV فوٹیج دیکھ کر کچھ بولنے لائق نہیں رہیں۔ پھر فوراً سے کہنے لگیں، یہ بات الگ ہے، لیکن یہ لڑکی پریگننٹ کیسے ہو گئی؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ اسفندیار فوراً کہنے لگا کہ میرا۔ سندل سر جھکا چکی تھی کیونکہ ایک ہفتہ اس نے اسفندیار کے کمرے میں گزارا تھا اور اس ایک ہفتے میں ایک رات وہ دونوں بے تحاشا ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے، اور سندل نے چاہ کر بھی اسفندیار کو منع نہیں کیا، بلکہ اپنا آپ اس کے وجود کا حصہ بنا ڈالا۔ زرینہ بیگم سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی، لیکن اسفندیار نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ماں، اگر آپ نے اس لڑکی کو بہو کا درجہ نہ دیا، اسے وہ سارے حقوق نہ دیے، میری بیوی نہ مانا، تو میں اسے یہاں سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن چلا جاؤں گا اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ زرینہ بیگم خاموش ہو چکی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھی یہ جو گھر چل رہا ہے وہ اسفندیار کی کمائی سے ہی چل رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سندل سے معافی مانگی تھی، وعدہ کیا تھا وہ اسے اس کے سارے حقوق دلوائے گا، اور پھر اس نے اب سندل کو اپنے کمرے میں رکھا تھا، برانڈڈ سوٹس لا کر دیے، دنیا کی ہر چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ سندل کی زندگی میں سکون بھلے ہی دیر سے آیا تھا لیکن آ چکا تھا۔ وہیں اسفندیار کی محبت دیکھ کر وہ کچھ اطمینان میں آ چکی تھی۔ جلد ہی اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ اسفندیار بہت خوش تھا، اس نے دونوں بچوں کے عقیقے بھی کروائے۔ مسکرا کر کہنے لگا، اب میری زندگی مکمل ہو گئی، مجھے بیٹا اور بیٹی دونوں مل گئے، ایک پیاری سی بیوی بھی، بلا شبہ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا، لیکن پھر بھی یہ بات کئی سال گزر جانے کے بعد بھی سندل کے دماغ سے نہ نکل سکی کہ آخر مرد کی محبت کیسی ہوتی ہے، آج ایک عورت سے تو کل دوسری سے۔ ایک وقت تھا کہ وہ شخص ایلی کی خاطر اسے چھوڑ کر دوسرے ملک جا چکا تھا، اس سے نکاح کر کے بچہ بھی پیدا کر لیا، اور پھر ایلی کے دھوکہ دیتے ہی اس کے اندر سندل کے لیے محبت جاگ گئی۔ شاید انسان وقتی اٹریکشن کو بھی محبت کا نام دیا کرتا ہے۔ اسفندیار کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن دوبارہ اس نے سندل کے حق میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں برتی تھی۔